بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاکرا بالکل ڈیفرنٹ ہے اور وہ ہونے لگا ہے جناب گلگت بلتستان کے ایک ننھے معصوم بچے پہ جن کا نام ہے شیراز۔ بچہ بڑا پاپولر ہوا تھا اور سوشل میڈیا سے اپنے ویلاگ انہوں نے بنانے شروع کیے اور پھر اس کے بعد ان کو بڑا پروموٹ کیا گیا اور ان کی بڑی سپورٹ ان کو دی گئی، لیکن اب اچانک ان کے والد صاحب نے ان کو ویلاگ کرنے سے منع کر دیا ہے اور ان بچے نے اپنا آخری ایک ویلاگ کیا۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ننھا شیراز ہے اس کے والد نے اس ننھے شیراز پہ بہت بڑی نیکی کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے والدین ہیں، دوسرے بچوں کے پاکستان میں جو والدین ہیں، ان کو شیراز کے والد کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آج کا ٹاکرا اس پہ مبنی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ ٹاکرا شروع کروں، آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ جناب یہ ایسے ہوا ہے کہ جو ننھا شیراز ہے وہ اپنا ایک بڑا معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا سا پیارا سا، اور بچہ ہے جناب گلگت بلتستان سے، ویلاگ کرتا تھا اور ویلاگز اس کے کافی پاپولر ہوئے اس کی معصومیت کی وجہ سے، اور دوسرے چینلز نے بھی بچے کو اپنے پروگرامز میں بلایا۔ ایون میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس ننھے شیراز کے ساتھ خصوصی ملاقات کی تھی، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان نے۔ اب اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ آپ کو ساری میں نے ڈیٹیل بتانی ہے، اور آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل بات ہے کہ سمجھنا کہ اس بچے کے والد نے جو فیصلہ کیا ہے اس بچے کے حوالے سے، اس بچے کی خیر خواہی کے لیے، تو ہمارے جو دیگر بچے ہیں اس ملک میں ان کے والدین کو شیراز کے ابا جان کو کیوں فالو کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، ہوا یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے علاوہ شیراز بیسیکلی الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اب بہت زیادہ ان کو پذیرائی ملی تھی، اور چینلز نے اپنی ٹرانسمیشن میں بلانا شروع کر دیا، اور پھر وزیر اعظم پاکستان نے بھی بچے سے خصوصی ملاقات کی۔ بچے کے اندر ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے، اور مقبولیت بچے کو بہت زیادہ ملی، اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیا جناب بچے نے۔ اور آج اس کا آخری ویلاگ تھا بچے کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیراز کی معصومانہ ویلاگ دیکھ کر وہ محظوظ ہوتے تھے اور کچھ دیر کو اپنے آپ کو بھول کے بچے کی معصومیت پہ لوگ آ جاتے تھے۔ اچھا ہوا یہ ہے کہ شیراز والد صاحب جو ہیں ان کے محمد تقی صاحب، انہوں نے جو فیصلہ کیا میں آپ کو ان کے بارے میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ گو کہ انہوں نے منع کر دیا شیراز کو کہ بیٹا اب آپ نے آئندہ ویلاگ نہیں کرنا۔ اور اچھا جو میں ابھی آپ کو پہلے ہی بتا دی ساری بات، تو پھر وہ میرے خیال میں بہتر نہیں رہے گا، ساری آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ شیراز نے اپنا ویلاگ کر دیا بند، اور اس کے بعد کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شیراز کے ویلاگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی لگاتار ضد کے پیش نظر ان کے والد محمد تقی نے یوٹیوب کے ذریعے وہ تمام وجوہات جناب کھل کر بتائیں جن کی وجہ سے شیراز کے ویلاگز کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ابا جان دی طرفوں جناب۔ وہ یہ ہے انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ تھا کہ شیراز کا نا رویہ جو تھا وہ بڑا تبدیل ہو گیا تھا، تبدیل ہوا، اور لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا ہو جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان بچے کی معصومیت جو ہے وہ اپنی معصومیت جو ہے وہ ختم کر رہا تھا، اور ننھے شیراز سے معصومیت ویلاگز نے چھین لی، ان کے والد صاحب کا یہ کہنا ہے، جسے وہ پہلے جانتے تھے انہوں نے کہا جناب۔ اور انہوں نے کہا کہ شیراز لوگوں سے بھی ٹھیک طرح سے نہیں مل رہا تھا، ویلاگ کیے تو آکڑ تو بڑے بڑے آ جاتی ہے، تو پھر بھی چھوٹا بچہ سی معصوم تھا، اور انہوں نے کہا کہ اور ہم نے دیکھا بھی کہ جو بندہ پاپولر ہو جائے، جو آدمی لڑکا اڈلٹ
پاپولر ہو جائے تو اس کا رویہ واقعی بدل جاتا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹی ہم نے دیکھے ہیں، نیوز کرنٹ افیئر سے لے کے فلم انڈسٹری اور سنگنگ تک، موسیقی تک آپ نے دیکھا ہے. ان میں سے بہت کم ہے جناب جو بہت زیادہ آفرینی ہوتے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاؤں جو ہیں وہ 2 فٹ زمین سے اوپر رکھتے ہیں وہ، اور عجیب سا رویہ وہ اپناتے ہیں، یعنی کہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے. بہرحال والد صاحب کہہ رہے ہیں جناب شراز کے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کی تعلیم جو تھی وہ متاثر ہو رہی تھی ویلاگ بنانے کی وجہ سے، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا. والد صاحب نے کہا، انہوں نے کہا بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا کہ اب شیراز جو ہے مزید ویلاگز کرنے کی میں نے اس کو اجازت نہیں دینی. اور گاؤں کے لیے ویلاگز بنوائے تھے. شیراز کے والد نے اس بات کی وضاحت بھی کی کہ صارفین سوچ رہے ہوں گے کہ اگر شیراز کے ویلاگز کا ان پر منفی اثر پڑتا تھا تو پھر اپنے بیٹے کو اس طرف لائے ہی کیوں تھے. انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ شیراز سے ویلاگ کرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا علاقہ گلگت بلتستان نظروں میں آئے، دنیا دیکھے کہ یہاں کے رہنے والوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور نتیجے میں ان کے علاقے کے لیے سہولیات کا کوئی سامان یا کوئی امکان پیدا ہو سکے. وزیر اعظم نے شیراز سے ملاقات بھی کی تھی، اور ملاقات کے دوران کے گاؤں میں اسپتال اور اسکول بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا. میاں شہباز شریف صاحب نے شیراز معصوم ننھے بچے گلگت بلتستان کے اس بچے سے ملاقات کے دوران سکول اور ہسپتال بنانے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد ان کے والد کا کہنا تھا کہ اگر شیراز کی وجہ سے ان کے گاؤں کے لوگوں کو کوئی سہولت میسر آتی ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا، پھر ان کے والد صاحب نے ڈیٹیل میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ شیراز کے مزید ویلاگز نہ کرنے پر ان کے والد کی جانب سے دی گئی وضاحت نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے، جس میں لوگ موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو بچوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں ان پر بحث کرنے لگ گئے ہیں. جناب میرا بھی بیٹا ہے، میں نے بھی اسے 2-4 دفعہ کہا یار ویلاگ بنانے کا، تو وہ اس نے شروع میں کہیں بنائے ہیں، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ڈیڈی یار میں نہیں بناتا. میں نے پھر ان کو زیادہ اس پہ، حالانکہ اچھا بولتا ہے ماشاءاللہ، بنا بھی سکتا ہے اچھا ویلاگ، اور میں نے دیکھا بھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا اب خود جب نہیں کرنا چاہ رہا تو میں نے بھائی جان بالکل اپنے بچے کو فورس نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اس پہ میرے خیال میں جو دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کے والد صاحب نے جناب جو کہا، اگر بچہ خود ویلاگ بناتا ہے تو ان پر آنے والے رسپانس اور فیڈ بیک اس بچے پر مختلف طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. مثلا منفی فیڈ بیک کی صورت میں وہ دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، اور دوسری جانب ملنے والا جو زیادہ رسپانس ہے چاہے منفی ہو یا مثبت، بچے کے اپنے بارے میں تاثر کو یکسر بدل سکتا ہے. لگاتار توجہ ملنے سے وہ اپنے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پال لیتا ہے، جس سے اس کے ذہن میں اپنے متعلق ایسا خاکہ ابھرتا ہے جو اس کی اصل شخصیت سے میل نہیں کھاتا. جناب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچہ جو ہے، یہ بچوں کے لیے، بڑے جو ہیں وہ کیونکہ ان کا دماغ جو ہے ذہنی توازن بھی جناب مکس ہوا ہوتا ہے اور فکس ہوا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ نیگیٹو اور پازیٹیو کا جب بڑا بندہ ہو جائے، یعنی کہ ابو 25 یا 17 سال سے اوپر جب ہو جاتا ہے بندہ، تو پھر اس کو کچھ اپنی سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے لیے بری چیز ہے اور یہ اچھی چیز ہے. پڑھائی اور کھیل کود میں دل نہیں لگتا بچوں کا اگر آپ اس کو زبردستی ویلاگ کرواتے رہیں اور زبردستی ان کی دل جوئی کرتے رہیں، پھر دل چاٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم اور سماجی زندگی کا ناقابل تلافی حرج ضرور ہوتا ہے. نیند اور خوراک اور بنائی بالکل متاثر ہوتی ہے. جناب انہوں نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے، اور یہ جو ان کے والد صاحب ہیں، انہوں نے یہ اچھا ڈیسیجن لیا جناب، اپنے بچے کی صحت کا بھی خیال کیا. کھیل کود میں بھی بچے کا دل نہیں لگتا جب وہ ویلاگز وغیرہ کرتا ہے، اور وہ متحرک زندگی کی بجائے سہل زندگی بیٹھا رہتا ہے اور بہت کم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی نیند اور کھانے کی روٹین بھی متاثر ہوتی ہے، جو اس کی جسمانی صحت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے. پھر لگاتار کئی گھنٹے اسکرین دیکھنے کی وجہ سے اس کی بینائی بھی متاثر ہوتی ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے ویلاگز کریں اور پیسہ کمائیں،
تو یہ اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو شیراز کے والد صاحب محمد تقی صاحب کا یہ فیصلہ بہت زبردست ہے، اور دوسرے والدین جو اپنے چھوٹے بچوں سے ویلاگز کراتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ان کو پریشرائز کر کے ابھی نہ ویلاگ کریں، جب بڑے ہو جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے پھر وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ پیسے کمائے جائیں، کیونکہ یوٹیوب پر بہت زیادہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں، لہٰذا ایسے بچے جو فیملی وی لاگنگ کا حصہ ہوتے ہیں یا خود وی لاگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ دباؤ کے زیر اثر رہتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین یا سرپرست وی لاگ کی آمدنی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، جس کا دباؤ جناب بچیاں پہ پیدا ہے، اور وی لاگ بنانے والے بچوں کو گھریلو زندگی میں بھی یعنی کہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، اور گھر پر ہر وقت وی لاگ کے آئیڈیاز اور آمدنی پر بحث، جس سے وہ روایتی بچپن جیسی زندگی سے بہت دور ہو جاتا ہے جناب۔ یہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں کچھ، اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے ہے بیسیکلی، یہ جو رائے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب شیراز صاحب کے والد صاحب محمد تقی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا لازمی۔ بچوں سے وی لاگ بنانا ان کے اوپر میں بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ سخت ظلم ہے، تو آپ بھی اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان پہ پریشرائز ان کو کر کے بالکل وی لاگز مت بنائیں جناب، کیونکہ ہمارے نفسیات اس حوالے سے جو کہتے ہیں ان کے بقول یہ ہے کہ بچوں سے وی لاگز بنانا ان کے اوپر سخت ظلم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ بچپن میں ایسے غیر صحت مندانہ کام کی وجہ سے اسے مستقبل میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں مینٹل ہیلتھ میں چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یعنی کہ آنے لگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بچہ ایسے ماحول سے مراحل اور تجربات سے نہیں گزر پاتا جن سے بچپن میں گزرنا ایک متناسب شخصیت بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے جناب۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، ان کی صحت کا اور ہر ایک کو ہوتا ہے پیار، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیوچر آپ کے بچے ہیں اور ان کو آپ صحت مند رکھیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ پڑھنے دیں، تو میرے خیال میں آپ کو یہ فوراً سودا یہ کرنا چاہیے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بجائے کہ چند پیسوں کے لیے آپ ان کی پرسنالٹی کل کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم ان کو نقصان پہنچائے اپنے فائدے کے لیے۔ تو مجھے فی الحال اجازت دے دیں، امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاکرا جو بالکل ڈیفرنٹ تھا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔